بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، علی اعلان اور پوشیدہ طور پر صبح و شام اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا فضل ہمیشہ جاری و ساری ہے اور اس کی وسیع نعمتیں ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو دلوں کو پاک کرتی ہے، بصارتوں اور بصیرتوں کو روشن کرتی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد لوگوں میں سب سے پاکیزہ حسب و نسب والے ہیں۔ آپ ہدایت و بصیرت طلبی میں جہان والوں کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ پر، آپ کی سدا پاک و پاکیزہ رہنے والی آل پر، سیرت و مرتبے میں بلند آپ کے انصار و مہاجرین صحابہ پر، تابعین پر، اور جو درست طریقے سے اور سچائی سے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی و انکسار اختیار کرتے ہوئے ان کی پیروی کریں، ان پر درود و سلام نازل ہو۔ اور جب تک صبح و شام کے طلوع و غروب ہونے کا سلسلہ باقی رہے تب تک پاکیزہ و مبارک سلامتی ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے خلوت و جلوت میں ڈرو۔ جس نے تقوی اختیار کیا، اس نے اللہ کے دائی کی دعوت قبول کی اور لبیک کہا، فضائل کا مشتاق ہوا اور ان کی طرف بڑھا، گمراہ کن اشیاء کے خلاف کھڑا ہوا اور ان سے ابا کیا، اپنی دنیا میں شاد ہوا اور ترقی کی اور قلب و روح کے اعتبار سے پاکیزہ رہا۔ اللہ کا فرمان ہے، ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ خوشحالی و بدحالی اور خلوت و جلوت میں اس کا تقوی اختیار کرو۔ اے متقی آدمی، تجھے کامیابی مبارک ہو کہ تو خوشحال زندگی کا سزاوار ہے۔ اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، امتوں کا ارتقاء اور ان کی ترقی، عزت و شوکت کے مراتب پر ان کا فائز ہونا، ان کا غلبہ، فضائل و تعریف اور شرافت کی روشنی میں ان کا سما جانا، قولی برائیوں اور رذالتوں کے گڑھوں میں گرنے سے بچنا، آخرت سے فراواں حصہ لینا، فارغ البال خوشحال زندگی کا تسلسل اور ساتھ ہی سایہ دار کشادہ امن کا امتداد ان سچے نیک اور اصلاح پسند لوگوں کا قطعی انجام اور ربانی مقدر ہے جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ عظیم لوگ ہیں، انہوں نے اخلاق کریمانہ کی سواری کی، درست خوشبودار خصلتوں سے مزین ہوئے، ان کی زبانیں محفوظ اور پاک ہیں۔ ایسے لوگ کے صبر کیا تو تھکے نہیں، استقامت دکھائی تو شکست خوردہ نہیں ہوئے اور نہ اکتائے۔ اس لیے قرآن کریم نے فکر و نظر اور عقل خرد کو اللہ عز و جل اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ افراد اور معاشرے کے رویوں کی طرف ملتفت کرنے کا اہتمام کیا، کیونکہ پیروکاروں میں یا تو کامیاب خوشبخت لوگ تھے یا پھر تباہ و برباد ہونے والے بدبخت لوگ۔ امت مسلمہ، معصوم لوگ تنقیص اور بہتان تراشی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں جبکہ بیوقوفوں نے اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت رکھ کے خود اپنے خالق پر زبان دراز کیا۔ اللہ ظالموں کی باتوں سے بہت بلند ہے، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے اپنے اس قول سے ان کی سرزنش کی، شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ اور انہوں نے کہا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی۔ بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ اور فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تونگر ہیں، ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر آدمی جبریل کے ساتھ بھی رہے تو بھی آدمی خلوقات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہی گئیں جو لکھی ہوئی ہیں، اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو انہیں بھی پڑھا جاتا ہے۔ جھوٹ و بہتان مانتے ہوئے اور گمراہ کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ اللہ کی بھی بیوی ہے اور اولاد ہے، یہ انہوں نے اپنے خالق اللہ کے سلسلے میں کہا۔ پھر سوچئے، اگر ہمارے بارے میں بعض باتیں کہہ دی جائیں تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ افطرا پردازوں نے انبیاء اور رسولوں پر زبان دراز کیا۔ یہ نوح علیہ السلام ہیں، آپ کی قوم نے آپ پر گمراہی کا الزام لگایا۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تو تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ اور یہود علیہ السلام ہیں، ان پر انہوں نے جھوٹ اور بیوقوفی کا الزام دھرا۔ ان کی قوم میں بڑے بڑے لوگ کافر تھے، انہوں نے کہا ہم تو تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کی قوم نے آپ کو آگ میں جلا دینے کی سازش رچی۔ ہم نے فرما دیا، اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ اور یہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہیں، آپ کے بھائیوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور حسد کی آگ میں جل کر تنے تنہا آپ کو کنویں میں ڈال دیا۔ آپ پر عزیز مصر کی بہت زیادہ بہلانے پھسلانے والی عورت نے بہتان باندھا اور آپ جیل میں ڈال دیے گئے۔ تو کہنے لگا، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ اور یہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام ہیں، بن مدین نے آپ کو کمزور جانا اور آپ کو سنسار کرنا چاہا، اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے۔ اور بقیہ سارے منتخب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء جو اولین و آخرین میں عظمت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، امانت کی چوٹی پر فائز ہیں، آپ پر میرے اما ابا قربان، آپ پر کٹر دشمنوں اور جاہل کافر دشمنوں نے زبان دان تراز کیا، اور آج تک جعلی آزادیوں کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے آپ کی رسالت، معجزے اور اخلاق پر طعن و طنز کیے، اور انہوں نے آپ کو پاگل، جادوگر، جھوٹا اور شاعر کہا، اور انہوں نے کتنا ہی برا کہا، اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین کو نجات دی اور ان کے مخالفین اور دشمنوں کو ہلاک و برباد کیا، اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا۔ پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا اس کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ اسی طرح حقیر اور متعصب دشمنوں نے صحابہ کرام کو اذیت پہنچائی۔ ان کے قدر و منزلت کو بڑھانے اور ان کی شان کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا، اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسا باغ مہیا کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور کیا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا و نبی آپ کو بھلایا جا سکتا ہے؟ جو مشقتوں سے دوچار ہوئیں تو اللہ نے انہیں ساتھ پے در پے آسمانوں کے اوپر سے بری قرار دیا۔ ایمانی بھائیوں، میں ان مصائب کو آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں جنہیں ان عظیم ائمہ اور معزز علماء نے جھیلا جن کا ذکر جمیل ہی ہوتا ہے، اور جو ان کا ذکر جمیل کے سوا کچھ اور کرے تو وہ سیدھے راستے پر نہیں۔ انہی میں مکرم امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں۔ آپ نے سازش اور ذریت کی مختلف شکلیں جھیلی، نہ آپ کمزور پڑے اور نہ جھکے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر جھکے ہوئے حق پر ثابت قدم رہے۔ اللہ نے آپ کے علم اور موقف میں برکت دی، اور آپ کا علم و موقف تمام علاقوں اور شہروں میں پھیل گیا، اور زمانہ کے گوہروں میں سے عالی مرتبت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہیں، جو وحید عصر فرید زمانہ مجدد و زاہد اور عالم و عابد ہیں۔ اللہ نے آپ کے ذریعہ ملت کو غلبہ عطا کیا، سنت کو زندہ کیا، لوگوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور آپ سے دشمنی کی، آپ پر حشویت، تجسیم اور تشبیہ کی تہمت لگائی، اس لیے کہ آپ ہر بدعت و بگاڑ کے در پہ ہوئے۔ اللہ نے خود شاہش پرستوں اور حاسدوں کے خلاف آپ کی مدد کی، ملتوں نے آپ کے علم سے فائدہ اٹھایا اور آپ کا علم پھیلا اور چھا گیا۔ مسلمانوں، وہ لوگ جنہیں فہم و شعور سے خالی لوگوں کی تیز زبانوں نے اذیت پہنچائی، وہ بحر زخار اور چھا جانے والی بارش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 12ویں صدی اور اس کے بعد کے مجددین جو معتدل اسلامی سلفی دعوت کے اصلاحی سلفی دعوت کے ائمہ اور شفاف و روشن عقیدہ کے علمبردار ہیں، آپ تمام کو دردانگیز طنز و تعریض اور طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو جاہل بتانے، ان کے دلائل کے بطلان میں ایسی باتیں لکھی گئیں جو دلوں اور کانوں کے لیے باعث ننگ ہیں۔ انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے اجر کی امید رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقاصد اور مرتبوں تک پہنچایا۔ ان کی دعوتیں ملکوں، معاشروں، ملتوں اور اقلیتوں میں پھیل گئی، اور یہ دیکھیے عالم اسلام اور اس کے مرکز ملک حرمین شریفین جو کہ ان کی دعوت کا نگہبان ہے، میں مسلمان صحیح شفاف عقیدہ اور ان کی مبارک روشن دعوت کے سائے تلے جی رہے ہیں۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ اور صاحب جمہرہ نے کیا ہی خوب کہا ہے، کوئی لوگوں کی زبانوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ چاہے پاک باز نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ اقدام کرنے والے بہادر لوگ اسے بیوقوف کہیں گے، اور اگر وہ اقدام کرنے والا بہادر ہو لوگ اسے بیوقوف کہیں گے، اور اگر وہ سخی ہو تو لوگ اسے اسراف کرنے والا کہیں گے، اگر بہت خاموش رہنے والا ہو تو اسے گونگا کہیں گے، اور اگر بہت بولنے والا ہو تو باتونی کہیں گے، بہت روزہ رکھنے والا اور شب زندہ دار ہو تو کہیں گے کہ مکار ہے اور دکھاوا کر رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کی مذمت و تعریف کے سلسلے میں جلد بازی کا شکار مت ہونا، اور سوائے اللہ کے اور کسی سے نہ ڈرنا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ معزز بھائی، اور آج تاریخ اپنی سیرت اور خبریں، شعلے اور شرارے پھر سے دہرا رہی ہے کہ امت میں کوئی قلم ٹھوکر کھاتا نہیں، کسی زخمی کی صدا نکلتی نہیں، یا پھر گونجنے والے حق کی آواز اٹھتی نہیں، کہ جلد باز، فریب خوردہ، ناتجربہ کار مردود لوگ انٹرنیٹ اور سماجی رابطے کے ذرائع پر عورت مرد ہلکے اور بھاری سب اڑ پڑتے ہیں، جھوٹ، افواہ اور رسوم قاتل پھیلاتے ہیں۔ وہ یا تو طعن و تشنیع کرنے والے ہوتے ہیں، یا گالی گلوچ کرنے والے اور لعنت ملامت کرنے والے ہوتے ہیں، یا بہتان باندھنے والے ہوتے ہیں اور آگ لگانے والے ہوتے ہیں، سوائے اس کے جسے اللہ حق کی توفیق دے اور دوست رکھے، عقل و شعور کی طرف اس کی رہنمائی کرے، اسے ہدایت بخشے۔ یہ معزز علماء منتخب صلحاء، مکرم، مصلحین اور پاک باز جلیل القدر لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے کارناموں پر خاموش رہتے ہیں، ان کی تمام بھلائیوں سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اور ان کی لغزشوں کو اگر وہ پائی جا رہی ہوں خوب بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کے تخلیقی کاموں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی آدمی کا اپنے بھائی کی عزت پر زیادتی کرنا ہے، اور مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خود نیک نہ ہو اور نیک لوگوں کو برا بھلا کہے۔ اے وہ لوگوں جو بغیر رکاوٹ اور لگام کے تہمتوں کے تیر چلاتے ہو اور باطل احکام کا معزز لوگوں پر بہتان باندھتے ہو، افواہوں اور اوہام کے سراب کی طرف تیز دوڑ کر جاتے ہو۔ اے وہ لوگوں جو بغیر ڈر اور احترام کے خواہشات اور باطل کے پیچھے اور بغیر لگام کے جھوٹ کے پیچھے بھاگتے ہو، تاکہ تم امت کے سرکردہ نیک افراد، تخلیقیت کے حاملین، کامیاب حضرات تم آئے اور باحوصلہ اور کچھ کر گزرنے والوں کی کردار کشی کرو۔ تم نے فتنوں کی آگ بھڑکا دی ہے اور اپنے اوپر بڑی برائیوں کو کھینچ لیا ہے۔ جو کچھ تم بولتے اور لکھتے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم سے چھوٹی اور بڑی تمام چیزوں کے بارے میں، اور تم نے جو فتنہ انگیزیاں کی ہیں ان تمام کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ایک ایسے دن جب لوگ اور مخلوقات اکٹھا کی جائیں گی، سارے تعلقات اور رشتہ داریاں ختم کر دی جائیں گی۔ اس دن سارے جھوٹ اور بہتان باندھنے والوں کے اعمال صحیفہ میں محفوظ ہیں۔ اگر تم سن رہے ہو اور دیکھ رہے ہو تو اپنی زبان کو لگام دو۔ اے اپنے نفس کی مذمت کرو، کسی اور کی کسی عیب سے مذمت نہ کرو، یہ تمہارا نفس مذمت کا زیادہ سزاوار ہے۔ ایک ایسے زمانے میں تمہیں سلامتی کی ضمانت کون دے گا جس میں معصوموں پر کیچڑ اچھلا جاتا ہے، الا یہ کہ تو خود محفوظ رہ جائے۔ اے وہ جو مستعار نام رکھتا ہے اور اپنے اسکرین کے پرے نگاہوں سے چھپتا ہے تاکہ وہ معززین اور
चुनिंदा लोगों पर तानो तशरीह कर सके। वो मुअज़्ज़िज़ीन जो उम्मत के मसाइल और उसके ज़ख्मों को जीते हैं, उसके बहते खून का इलाज करते हैं, उसकी कामयाबी की कोशिश करते हैं। क्या तुम भूल गए कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है? वो तुम्हारे राज और सरगोशी से वाकिफ़ है। जो कुछ तुम्हारी उंगलियां लिखती हैं और तुम्हारे नाहल कलम ढोते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह देख रहा है? मैं हंसा तो उन्होंने कहा कि तुमने वक़ार क्यों न इख्तियार किया? मैंने वक़ार इख्तियार किया तो कहा हंसते क्यों नहीं? मुस्कुराया तो कहा दिखावा कर रहा है, और जब मुंह बनाया तो कहा क्या कुछ छुपा रहा है? बुर्दबारी इख्तियार की तो कहा यह बुज़दिलों का शिवा है। अगर क़ुव्वत होती तो इंतकाम लेता, अगर नहीं कहूँ तो कहते हैं कि सबसे अलग थलग रहता है, और अगर उनकी हाँ में हाँ मिलाऊँ तो कहते हैं दुम छल्ला बना हुआ है। तब मुझे यकीन हो गया कि जब कभी मैं लोगों की खुशनुदी चाहूँगा ज़रूर मुझे बुरा भला कहा जाएगा। मुल्कों और फ़ज़ाओं से ट्वीट करने वालों, अपने खालिक और आका की जनाब में तौबा करो। तुम्हारे हाथ जो कुछ लिखते हैं उनका जायज़ा लो। मुसलमानों से अपने सीनों के हसद और ज़ियत को दूर रखो। क्या तुम पूरी ढिठाई से राज़ों के पीछे पड़ोगे, उन्हें गुनाह में डालोगे? बुलंदी और शराफत से अपनी नफ्सियाती टूट फूट, रूहानी वीरानियों और फिक्री और अखलाकी शिकस्तों को दुरुस्त कर लो। हाँ, कितने गधे हैं जो बुलंद पहाड़ियों पर चीखते हैं सुभान अल्लाह। तारीक अबातिल, खारिक आदत, हमाकतें, ऊँची वजाहतें, बेतों की भोंडी बातें, हिदायत के लिए प्यासी रूही, तारीक अंधेरी रातें, तारीक अंधेरी तहरीरें, उसके हाथ शल हों जिसने उन्हें रकम किया। कितना बुरा काम है जो उसने किया, और क्या ही बुरी कमाई है। तुम उनमें से ऐसे लोगों को पाओगे जो नेकोकारों के बिलमुकाबिल सरकश और बद अखलाक हैं, और दुश्मनों के सामने बिछे जा रहे हैं और नरम नाजुक हैं। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को इज़ा दें बगैर किसी जुर्म के जो उनसे सरजदुदा, तो वो बड़े ही बुहतान और सरी गुनाह का बोझ उठाते हैं। जख्म लगाने वाला मासूम आदमी की तरह गुमान के तीर चलाता है, जख्म लगाने वाला मासूम आदमी की तरफ गुमान के तीर चलाता है, और उसे परवाह नहीं होती। और मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं उसे माजूर समझूं कि ज़माने में अच्छे कमीने और अपाहिज सब होते हैं। मुसलमानों, अल्लाह की राह में बेहमदिल्लाह अल्लाह के नेक बंदे जो जालसाजी, कजरवी, तशहीर और बुहतान से दो चार होते हैं, ये सारी चीज़ें उन अल्लाह वालों पर हल्की हो जाती हैं। वो पूरे एतमाद और एतजाज़ के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। उन्हें जो अजियत पहुँचाई जाती है उससे उनकी सबात कदमी और तमस्सुक में इजाफा ही होता है। यूँ वो उससे ऊपर उठ जाते हैं कि वो हर बेवकूफ़ को जवाब देते फिरें। ये उस उद की मानिंद है कि जलाने से उसकी खुशबू मजीद बढ़ जाती है। वो जानते हैं कि जलील आदमी के साथ मुकाबला करना एक किस्म की ज़िल्लत ही है। यूँ वो गुस्सा पर काबू रखते हैं और सब्र से काम लेते हैं। तुम उसे अपने लिए बुरा ना समझो, बल्कि ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है। हाँ, उनमें से हर एक शख्स पर इतना गुनाह है जितना उसने कमाया है, क्योंकि उनकी पेटी कमज़ोर और खुली हुई है, और वो अपने बुरे मकासद में बुरी तरह फंसे हुए हैं, और उन्हें अपने कमीने और औसाफ का बदला भी मिलना है। अल्लाह ताला ने झूठों और सरकशों के बारे में फरमाया, अभी अल्लाह उनको उनकी गलत बयानी की सज़ा दिए देता है। बिलाशुबा वो हिकमत वाला है और वो बड़ा इल्म वाला है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान करीम में बरकतों से नवाजे, मुझे और आपको सैयदुल मुरसलीन के तरीके से फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अपने लिए, आपके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह से उसकी मग़फ़िरत तलब करता हूँ। वो बिलाशुबा बहुत बख्शने वाला है, उसकी जनाब में तौबा करो, वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। उसने मामलात की तकदीरें मुतय्यन की और फ़ैसले किए, बातिल चीज़ों को हराम करार दिया और उनके मुशाबह चीज़ों को भी, और अहले बातिल को जहन्नम और उसके शोलों की वही सुनाई। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद मखलूक़ात में सबसे अच्छे और पाकीज़ा हैं। आप पर मखलूक़ात में मुंतखब और रोशन, आपकी आलो असाब पर, ताबीन पर, जो दुरुस्त तरीके से उनकी पैरवी करें ता क़यामत उन पर दुरूद व सलाम नाजिल हो। अम्मा बाद अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो कि उसके तक़वा ने कितनी खशियत व जलाल को पूरा किया और तजल्ली व दुआ से नवाजा, और अल्लाह अल्लाह कितने हाल और अंजाम को दुरुस्त किया। उम्मत मुस्लिमा, जिन चीज़ों से बचना ज़रूरी है, जिनसे बचने उनसे बेरुखी बरतने की वसीयत करनी ज़रूरी है, और उनमें आई चीज़ों से एराज़ ज़रूरी है। उनमें समाजी राब्ते के मुश्तबा साइट्स और इत्तलाती व मवासलाती नेटवर्क्स हैं कि ये वो ज़राए हैं चुगलखोरी, ग़ीबत और इश्तियाल अंगेज़ी से जो आपको शोलाज़न करते हैं और भड़काते हैं। ये ज़ख्मों और अदावतों, मुहलिक और तबाहकुन बातों को भड़काते हैं जो इनफरादी समाजी, मुल्की और गुरोही नारों को हवा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इनके बातिल को बेनकाब करने के लिए और इनके बेकार को छोड़ने के लिए उनका ताक़ुब होता कि रोशनी तारीकी से अलग हो सके। अहले इस्लाम के क़िबला मुल्क हरमैन शरीफैन, इसके रोशन मुकर्रम क़ायदीन और इसके निशान राह गयूर उलमा के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ किराए की मीडियाई हमलों से उनकी अज़मतों को एकदम मामूली भी ज़क नहीं पहुँचेगा। इसलिए कि हकीमाना और समझदार क़यादत के साथ पुख्ता अक़ल, संजीदा उम्मत बारिश के बूंदों की मानिंद शफ़ाफ़ अक़ीदे पर इस तरह मिली हुई है जिस तरह अलिफ़ लाम बाहम मिले होते हैं, और जिस उम्मत की मजबूती, गैरत, बुलंदी, शौकत, खुशहाली और रसूख बढ़ती ही जाती है। उन्होंने और रसूख बढ़ते ही जाते हैं। उन्होंने इस्लाम के मनहज को फ़ैसले में कायम किया है और इसके निज़ाम व अक़ीदा की हिफाजत की है। मुल्क के लिए रुश्द व हिदायत का मीनार खड़ा किया है, और ये मुल्क रोशनी में ज़माने का मोती हो गया है। हम उम्मत से बतौर आम और इस्लाम के नौजवानों से बतौर ख़ास गुजारिश करते हैं कि वो अपनी समाअतों और बसारतों को उन झूठ और गुमराहियों से पाक रखें। ईमानी भाइयों, जो चीज़ें मोमिन के अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन और उसकी हसीन इनायतों के बारे में उम्मीद और ईमान में इजाफा का बाइस होती हैं, उनमें यह है कि इस मुबारक उम्मत में हक़
हक हमेशा जारी रहता है और अहले हक का दिफा हमेशा रोशन रहा है। ये नहीं हो सकता कि दिफा करने वाले और इसके कायल कभी मादूम हो जाए। यहाँ साइबर मुजरिमों में झूठ और अटकल पच्चू बकने वालों को रोकने के लिए सख्त ज़ाब्ते नाफिज करने, उनके हाथों को पकड़ने की अहमियत मजीद बढ़ जाती है, ताकि मुआशरे और मुल्क उनके शर की गिरानी से महफूज रहें। और मुसलमानों के लिए तो अल्लाह की रज़ा ही काफ़ी है। जब अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो हमारी कामयाबी का क्या कहना। ऐ काश आप मीठे हों और ज़िंदगी तल्ख हो। ऐ काश के आप राज़ी हों और लोग नाराज़ हों। जब अल्लाह आपकी मोहब्बत दुरुस्त हुई तो फिर सब हेच हैं और मिट्टी के ऊपर जो कुछ है सब मिट्टी है। आप ही की रग़बत हो या फिर रग़बतें ना हों, आप ही से मुरादें पूरी हों या फिर पूरी ही ना हों, बिला शुबा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह ही हमारी ज़िंदगी में गम गलत करने का ज़रिया है। सदा अल्लाह पर भरोसा रखो कि कोई भी शख्स लोगों की ज़ुबानों से महफूज नहीं रह सकता। अब चाहे लोग हमसे राज़ी रहें या नाराज़ हों, हम तो सिवाय आपके और किसी की रज़ा जोई की कोशिश नहीं करते। बस आप सब्र करें। यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। आपको वो लोग हल्का बेसब्रा ना करें जो यकीन नहीं रखते। ये बातें नहीं और दुरूद व सलाम भेजो नबी मुस्तफ़ा और रसूल मुज्तबा पर के तुम्हारे रब ने तुम्हें उसका करीमाना हुक्म दिया है। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते से उस नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। अल्लाह मुबारक मोहम्मद और आपकी आल पर, आपके सहाबा और मुअज़्ज़ज़ ताबईन पर और जो दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करें उन पर दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल फरमा।